اللہ رب العزت پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے خالق ہیں، پوری کائنات کے رازق ہیں۔ ہر جگہ موجود اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہر چیز کو ہر وقت ہر آن دیکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عالم الغیب ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مختار کل اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کائنات اندر جو چاہے مرضی کرے، اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اپنا تعارف کروایا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، رب کون ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ سورۃ اخلاص ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے ہیں بھائی؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم سارے نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں۔ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ پوری کائنات اس کو مان لے پھر بھی وہ رب ہے، پوری کائنات انکار کر دے پھر بھی وہ رب ہے۔ اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ ماں باپ سے بھی پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے میرے پیغمبر کہ مالک الملک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں دنیا کی بادشاہی دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں دنیا کی بادشاہی واپس لے لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ وتذل من تشاء، اور جس پر چاہتے ہیں ذلت مسلط کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بلائیں اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چند باتیں میں نے جو آپ کے گوش گزار کی ہیں، ان کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ عقیدہ توحید کے مد مقابل کیا ہے؟ شرک اور کفر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات خاصہ میں۔ یہ ہے کہ اللہ کا سرے سے انکار کر دینا، یہ کفر اور شرک ہے۔ ان کے مد مقابل کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور شرک کے گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ اللہ معافی نہیں کر سکتے، اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے پہلے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا میں شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، باقی جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں، یہ اللہ کی مرضی۔ تو شرک سے میرے بھائی ہم نے بچنا ہے، بت پرستی سے بچنا ہے۔ اپنی یہ پیشانی جب بھی ٹیکنی ہے، جب بھی کسی کے سامنے رکھنی ہے، تو صرف اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہماری پیشانی جھکے تو کس کے سامنے جھکے بھائی؟ اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکے، نہ درخت کے سامنے، نہ پتھر کے سامنے، نہ بت کے سامنے، نہ قبر کے سامنے، نہ کسی زندہ کے سامنے، نہ کسی مردہ کے سامنے۔ جب بھی یہ پیشانی رکھنی ہے تو کس کے سامنے رکھنی ہے؟ اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔
سجدہ بھی ہم اللہ کے سامنے کریں گے، نظر بھی اللہ کی دیں گے، نیاز بھی اللہ کی دیں گے، کوئی کام کریں گے تو صرف کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ساری زندگی کا اپنا ایک معمول بنا لو، جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ نیت شیطان خراب بھی کرے، فوراً نیت کو درست کرنا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ جو کام بھی کرنا ہے عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے، دیکھنا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کام۔ میرے محبوب نے خوشی منائی تو کیسے منائی؟ میرے محبوب پہ پریشانی آئی تو آپ نے صبر کیسے کیا؟ میرے محبوب کے گھر میں خوشی آئی تو میرے محبوب نے خوشی کے ان لمحات میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو میرے بھائی، جو عمل بھی کرنا ہے 3 شرطوں کے ساتھ قبول ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے، اس میں طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اور ایک شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو یا تینوں شرطوں میں سے ایک شرط نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں کیسے بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ توجہ نال، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے، ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں، قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اس میں دیکھنا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ اگر طریقہ میرے محبوب کا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جتنے عمل کر لو، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ ایک پلیٹ کھوٹ جائے نا، پوری دیگ ہی چھو آدھے کھانا کی پکایا سے کھوٹ گیا، پوری دیگ نو نہیں اگنا، 70-80 پلیٹ نو نہیں ویکھیا، ایک پلیٹ کو دیکھ کم ہو گئی، مجھے ملا نہیں، تھوڑا ملا ہے۔ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، میرے اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لو، نجات کا سبب بن جائے۔ بڑا عمل ہو لیکن اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ بڑا عمل بھی بیکار جاتا ہے، بلکہ دنیا آخرت میں وہ سزا کا اور عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی، ہم نیک اعمال اختیار کریں گے۔ موضوع جو مجھے دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ 14 اگست کو ہم خوشی مناتے، منانی بھی چاہیے۔ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت مل جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشی مناؤ، تم خوشی مناؤ۔ پاکستان میں ملا، 14 اگست کو آزاد ہوا، ہم خوشی مناتے، لیکن خوشی میں بھی اور غمی میں بھی طریقہ کون سا چلے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ خوشی ہو یا غمی، ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں
صبح بھی آپ اپنی نیت کو دیکھیں. میں بازار جا رہا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار گئے. بازار جاؤ، سودا سلف تو خریدنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اور بازار میں جانا ہے تو میرے محبوب کیسے گئے، میرے محبوب کیسے تشریف لے گئے. بازار میں آپ گئے، آپ نے ایک چوتھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے بازار جاتے ہوئے تو اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے. کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. ہم روزانہ بازار میں جاتے ہیں، گھروں سے بازار میں روزانہ جاتے ہیں، کبھی کلمہ نہیں پڑھا. آج سے عادت بنا لو، ہم نے جو ہی بازار میں قدم رکھنا ہے تو چوتھا کلمہ ضرور پڑھنا ہے. اتنی نیکیوں سے محروم نہیں رہ جانا. تجارت کہاں ہوتی ہے؟ بازار میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی، آپ خود بازار میں تشریف لے گئے. تو میرے بھائی تجارت بھی کرنی ہے تو نیت اچھی ہو، مزدوری بھی کرنی ہے نیت اچھی ہو. مزدوری کرنی ہے اس نیت سے کہ میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا ہے وہ میرے ذمہ لگایا ہے، فرض ٹھہرایا ہے. ان کی ضروریات کو پورا کرنا فرض اللہ نے ٹھہرایا ہے. اس وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ نے جو فرض ذمہ لگایا ہے وہ طریقہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تجارت کے لیے جاؤ، کام کے لیے جاؤ، کام جو ہے مالک کا نیت کے ساتھ کرو، وقت اس کا ضائع نہ کرو. اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں، وقت ضائع نہ کرو. طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو.